سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں پڑھوں گا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، مد کو کیا کر دیا؟ کسی چیز کو کھینچ رہا، اور کھینچنے کے نتیجے میں اس کے اندر سلوٹیں کیا ہو جائیں؟ کھل جائے، ختم ہو جائے۔ تو زمین جب کھینچی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، تو اس کے اندر سے ان ایون کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ ہموار ہو جائے گی۔ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ اور جب زمین کیا ہو جائے گی؟ پھیلا دی جائے گی۔ آگے وَأَلْقَتْ، اور باہر پھینک دے گی، ما فیہا، اردو میں بھی کہتے ہیں ما فیہا، کیا ترجمہ ہے؟ جو کچھ اس میں ہے، جو کچھ اس میں ہے، وہ کیا کر دے گی؟ کیا ہو جائے گی؟ وَتَخَلَّتْ، خالی ہو جائے گی۔ وَتَخَلَّتْ، اور یہ زمین کیا ہو جائے گی؟ خالی ہو جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں گے نا کہ تا کیوں آیا ہے؟ کس کے لیے؟ زمین کے لیے۔ یہ کس کے لیے؟ زمین مؤنث ہے، یہ ہا بھی مؤنث ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر مذکر ہوتے تو پھر ہم کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یا ہو ہوگا کہیں نہ کہیں، کتاب ہو، یہ دیکھیں یہ ہا جو ہے کیا ہے؟ یہ مؤنث کے لیے ہے، اور یہ ہو جو ہے کس کے لیے؟ یہ میل کے لیے۔ اسی طرح اگر زیر آ جائے تو بھی یہ میل کے لیے ہوگا۔ کلیئر ہو گیا کچھ؟ وَأَذِنَتْ، ترجمہ وہی ہوگا، اور زمین کان لگائے بیٹھی ہے۔ وَأَذِنَتْ، اور کان لگائے بیٹھی ہے، لِرَبِّهَا، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ یہ تعمیل وغیرہ نہیں، یہاں پہ نہیں ہے، اس کو میں بریکٹ کرتا ہوں۔ یہ بریکٹ ہو جائے نا تو یہ سمجھ جاؤ کہ وہ نہیں ہے، یہ میں خود لکھ رہا ہوں۔ لیکن زمین کیوں کان لگائے بیٹھی ہے؟ رب کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ وَحُقَّتْ، اور اس کے لیے ضروری ہے، حق بھی یہی بنتا ہے، اور حق بھی یہی ہے۔ کلیئر ہو گیا جی یہاں تک؟ کوئی اگر آپ کو لفظ سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس سے سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی مشکل ہے؟ جی حقت، تا یہ مؤنث ہے کس کی طرف؟ یہ زمین کی طرف۔ یہ زمین چونکہ مؤنث ہے اس لیے حقت ہے۔ اگر یہ زمین مؤنث نہ ہوتی تو یہ حق کا ہوتا، حقت نہیں ہوتی، پھر کیا تھا؟ حق کا۔ اور سورت، ایک سورت کا نام ہے الحاقہ، الحاق ملحاق کا یہ ہے نا، تو وہ سورت کا نام بھی حقیقت پر ہے، یعنی حقیقت کی اتنی زبردست کہ قرآن مجید میں کئی الفاظ حقہ کے نام سے۔ تو بہرحال یہ اب دیکھیں کہ اللہ کا کلام بھی حق ہے۔ اب اس کو آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، اچھا یاد رکھیں، غور سے دیکھیں کہ یا ایھا قرآن میں آئے گا، یا ایھا، اس طرح آئے گا یا ایتھا،
आया तो हाँ, इसी तरह आएगा या भी आएगा। इन सब का मान एक ही लफ्ज का है, ए। अब सवाल पैदा होता है कि ये क्यों इस तरह है। या उस वक्त आएगा जब आगे कोई प्रॉपर नाउन होगा। मिसाल के तौर पर आप में से किसी का नाम है या मुजीब, अल्लाह कुरान में कहता है या ईसा, इधर लिखा होगा इस तरह या ईसा, या मरियम, या मूसा, कुरान में है ना, तो या आएगा। लेकिन अगर कहीं ये अलिफ लाम आ जाए तो फिर या नहीं होगा। हाँ शाहब साहब, जब अलिफ लाम आ जाए तो फिर ये क्या होगा, या नहीं होगा, फिर क्या होगा, अय्युहा, या अय्युहा। जब क्या आगे होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन्नास, या अय्युहल काफिरून, या अय्युहन नबी, तो ये तब या अय्युहा होगा जब आगे क्या होगा, अलिफ लाम होगा। लेकिन अगर ये मेल होगा तो फिर अय्युहा होगा। लेकिन आगे अगर मुअन्नस हो, जिस तरह या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, तो ये नफ्स आ गया, तो नफ्स चूंकि अरबी जुबान में मुअन्नस है, इसलिए या अय्यतुहा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अय्यतुहा हो, अय्युहा होगा, ए के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन ए के सामने आगे क्या होगा, अलिफ लाम। नहीं क्लियर हुआ? वो क्लियर हो रहा है या नहीं? खाम पढ़ा रहा हूं जी, नहीं क्लियर हो रहा है? जब भी या अय्युहा या अय्यतुहा आएगा तो आगे अलिफ लाम होगा। अगर अलिफ लाम ना हो, प्रॉपर नाउन हो, तो फिर या अय्युहा नहीं होगा, या अय्युहा नहीं होगा, फिर क्या होगा, या अल्लाह, या मरियम, या मुजीब। ठीक है, इस तरह होगा। अब तर्जमे की तरफ आइए। ऐ इंसान, इन्नका, बेशक, तू क्या है, तुम क्या हो, कादिहुन। ये अरबी जुबान में इस्तेमाल हो रहा है और ये कुरान में सिर्फ एक बार दो बार इस्तेमाल हुआ है। यानी एक ये इस्तेमाल हुआ, एक ये। यानी इतना जबरदस्त लफ्ज है ये कि इसकी जगह ना अंग्रेजी का लफ्ज, ना उर्दू का लफ्ज, ना पर्शियन का लफ्ज यहां पे सेट आ सकता है। इसलिए कुरानी मजीद में अगर कोई एड़ी चोटी का जोर लगा दे कि मैं इसमें तरमीम कर दूंगा, तो उसकी जरूरत ही नहीं है कि यहां लफ्ज लाए। कदहन कहते हैं, यानी चार और लाचार, यानी बिल्कुल कशा कशा मेहनत मुशक्कत के साथ आगे बढ़ने को कहते हैं। यानी इस लफ्ज के लिए हमारी उर्दू में जाने वाला, बढ़ने वाला ये होगा, लेकिन इस लफ्ज के अंदर इतनी है कि जहां से बच्चा पैदा हुआ है वहां से चलते 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 बुढ़ापे तक पहुंच जाए, फिर कब्र तक पहुंच जाए, और कब्र के बाद फिर अल्लाह से मिल जाए। इन तमाम प्रोसेस को कहते हैं कादिहुन। इन तमाम प्रोसेस को, इतना बड़े प्रोसेस को कादिहुन में तो वो कर दिया। इसलिए कुरानी मजीद का जबरदस्त देखें, अल्फाज देखें, तो आपका तर्जमा लिखेंगे रफ्ता रफ्ता, मेहनत मुशक्कत के साथ, चला जाने वाला, किसकी तरफ, इला रब्बिका, अपने रब की तरफ। हर एक ने क्या करना है, चाहो या ना चाहो, आप आहिस्ता आहिस्ता क्या जा रहे हैं, अपने रब की तरफ, अपने रब की तरफ। कदहन
محنت مشقت کے ساتھ کر کے، کس لیے؟ پھر ملاقات ہو جائے ہی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اپنے خالق حقیقی کے ساتھ۔ یہ آہستہ آہستہ کیا کر رہا ہے؟ میں اور آپ سب، آپ چاہے نہ چاہے، ہم آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف کشاں کشاں چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ، کلیئر ہو گیا؟ آگے جب اللہ سے ملاقات ہو جائے، وہاں پہنچ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَأَمَّا، فا کے معنی پھر یا پس، اما کے معنی رہا۔ جہاں تک سوال ہے اس بات کا، اردو میں آپ کہتے ہیں نا، تو اس کے لیے عربی ہے اما، اور من انگریزی میں وہی لفظ ہے جو عربی میں مین ہے، بہت قریب قریب الفاظ ہے۔ من کے معنی کیا ہے؟ جو شخص، پس رہا وہ شخص، اوتیا دیا گیا، کتابہ ہو کے معنی اس کا، کتاب کے معنی لکھا ہوا، ریکارڈ، کیا؟ ریکارڈڈ، جو لکھا ہوا ریکارڈ ہے، یعنی اس کو آپ کہتے ہیں اعمال نامہ، کتاب جو اس کے کیا ہو گئے؟ لکھا ہوا اعمال نامہ ہے۔ جب جس شخص کو وہ شخص جو دیا گیا، اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، اس کا ترجمہ یہ ہے، یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، شمال کہتے ہیں بائیں۔ تو جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب آسان ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، فسوف پھر ان قریب، یحاسب حساب لیا جائے گا، حساباً ایسا حساب جو کیا ہوگا؟ بہت ہی آسان ہوگا، بہت آسان ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ حساب ہی نہیں کرے گا، اور جس کے ساتھ حساب میں لگ گیا وہ تباہ ہو گیا۔ جس کے ساتھ لگ گیا کہ حساب بتاؤ، تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، تو سمجھ جاؤ گے اس کا بیڑا پار ہے، اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ اعمال نامہ ہمارا کیا ہو جائے؟ دائیں ہاتھ میں مل جائے، ورنہ مارکشیٹ ہماری صحیح نہیں ہوگی پھر۔ اور جو ہی یہ حساب میں کامیاب ہو جائے گا اور اس کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو یہ خوشی کے مارے کیا کرے گا؟ وَيَنْقَلِبْ، پلٹے گا، واپس ہو جائے گا، وَيَنْقَلِبْ، اور پلٹے گا۔ اچھا، یہ لفظ کو میں ادھر لے آتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، یہ یا ہے، یا اور آگے ہے ینقلب، ینقلب، قالبو۔ اچھا، یہ قلب سے قلب، قلب کی جمع کیا ہے؟ قلوب ہے۔ اسی قلب سے لفظ بنتا ہے انقلاب۔ آپ اردو میں بولتے ہیں نا، انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ تبدیلی، قرآن کی تبدیلی تب آتی ہے جب دل کی رگیں قرآن مجید سے کیا ہو جائیں؟ صاف ہو جائیں۔ جب تک دل کے رگیں قرآن مجید سے صاف نہ ہو جائیں، تبدیلی نہیں آتی ہے۔
اس لیے معاشرے کی تبدیلی کے لیے لازمی ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ کی رگیں کیا ہو جائے، قرآن سے کھل جائیں۔ اب ہماری رگیں کھلی نہیں ہیں، ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، جب وہ بھی ہمارے خزانہ لے کے جا رہا ہے اور ہم بھی بے دردی کے ساتھ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ جب ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے ہو جائے گے ایسا، تو پھر معاشرہ ایسا ہوگا جس طرح صحابہ کرام کا معاشرہ تھا، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، ہم آپس میں کیا ہو جائیں گے، رحیم و کریم بن جائیں گے، اور غیروں پہ ہم کیا ہو جائیں گے۔ آج ہم غیروں کے لیے ترنے والا ہے اور ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، سخت ہو گئے، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن نہیں اترا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم انقلاب لے آئیں گے، انقلاب آ ہی نہیں سکتا ہے جب تک انہوں نے اپنے دل کو بھی قرآن سے منور نہ کیا ہو اور لوگوں کو بھی قرآن کا پیغام نہیں پہنچایا ہو، تو انقلاب کی امید نہ رکھیں۔ انقلاب کی امید آپ تب رکھیں جب آپ نے قرآن کا کام کیا کیا ہو، لوگوں تک پہنچایا ہو، وہ لوگوں کے دل کی رگیں بند ہیں اور آپ انقلاب اوپر سے لا رہے ہیں، ٹوپی پہنا رہے ہو۔ ہاں، یہ کام تو ہو نہیں رہا ہے۔ جب تک میرے اور آپ کے دل میں قرآن نہیں اترے گا، میرا اور آپ کا دل نرم نہیں ہوگا۔ آپ لاکھ گٹر لائنیں صاف کر دیں، لاکھ درد اپنے گھروں کے سامنے، یہ سڑکوں کے اوپر سونے کے تہ چڑھا دے، پھر بھی تبدیلی تب آئے گی جب میرے اور آپ کے دل میں کیا نہیں اترے گا۔ ہاں جی، وہ بتاؤ نا یار، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو بولے آپ غلط بول رہے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر، جس قرآن کے ذریعے سے جو معاشرہ ہم نے بنانا تھا، ہمارے بزرگوں نے یہ پاکستان حاصل کیا ہے، اس کی بنیاد کس پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا قرآن پہ ہے۔ میرے اور آپ کے بزرگوں نے قرآن کے لیے حاصل کیا تھا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پٹھان میں، مہاجر میں، فلاں ہوں۔ او بھائی، لعنت نہ ہو، ہمارے اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ ہاں، قرآن کا رشتہ ہے۔ قرآن کو بیچ میں سے ہٹا دے، ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اس لیے ہمارے اور آپ کے دل اگر نرم ہوں گے تو کس کے ذریعے؟ جو لیڈر، جو جس پارٹی کا ہو، اگر وہ اپنے ورکرز کے دلوں کے اندر قرآن اتار رہا ہے تو انقلاب تیار ہے۔ اگر یہ کام نہیں کر رہا ہے تو کام کیا ہو رہا ہے؟ ٹوپی پہنا رہے ہیں، کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب کے لیے، قرآن مجید کے لیے دل کو کیا کرنا ہے؟ کشادہ رکھنا ہے۔ جب یہ پلٹے گا، یہ تبدیل ہو کر کے، تو کس طرف جائے گا؟ الی اہلہ، اپنے دوستوں کی طرف۔ الی اہلہ کے معنی یہ نہیں ہے اپنے ماں باپ کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، اپنے اہلیت والے لوگوں کی طرف، اپنے ہم خیال لوگوں کی طرف۔ تو یہ کیا؟ الی کے معنی طرف، اہلہ کے معنی اپنے دوستوں، ہم خیال اور ہم جماعت، جو اہلیت میں پورے اترنے والے ہیں۔ مارکشیٹ جس کو مل جاتی ہے نا، لڑکوں کو تو مارکشیٹ ملتے ہی جس کے 95 نمبر آ جاتے ہیں نا، تو وہ سب سے پہلے کس کے پاس جاتا ہے؟ وہ 45% والے کے پاس نہیں جاتا ہے، جو 90% لینے والا ہے اس کے ساتھ جپی لگاتا ہے۔ دیکھو یار میرے، وہ 95 والا 45 کے ساتھ نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ جو کامیاب لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگوں کے ساتھ جا کر کے کیا کرے گا؟ سینے لگائیں گے، مسرورہ، خوشی سے اور ہنسی خوشی کے ساتھ۔ یہ ترجمہ کریں گے، ہنسی خوشی کے ساتھ اپنے دوستوں سے ملے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اصل میں آپ کے